الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید وأما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس میں پھر آگے آ کر مضمون جو ہے وہ عمومی سطح پر اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس جہان کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کے احوال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب وہ دن ہوگا، یوم یأتی لا تکلم نفس، کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا وہاں الا بإذنہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، اس کے علاوہ کوئی مئی کلال زبان کی جنبش کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا جس کو امر ہوگا وہ بولے گا، اور پھر ایسا نہیں بولے گا جو اس کے دل میں بات آئی وہ کہہ دے گا، نہیں، وہ بھی وقال صوابا، بات صائب کرے گا جو اس کی شان کے لائق ہوگی۔ ہم بندے کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اس دن خاموشی اور سکوت کا ایسا عجیب عالم ہوگا، حتیٰ کہ جب بندے آ رہے ہوں گے میدان حشر میں اکٹھے ہونے کے لیے، تو ان پر اللہ کے عذاب کی ہیبت اس طرح طاری ہوگی جیسے کوئی نشئی لڑکھڑاتا ہوا آتا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ، تو دیکھے گا ایسے جیسے سکر نشے کی حالت میں، نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عذاب اللہ شدید، شدت عذاب جو ہوگی اس کا احساس ہوگا، جس سے وہ لرزہ بار اندام ہوگا۔
اور دوسرا یہ ہے یوم یات لا تکلم نفس، کوئی نفس اپنی مرضی سے نہیں بول سکے گا الا باذنہ، اس کو اللہ کا امر۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے انبیاء جیسی مقدس ہستیاں بھی خاموش ہوں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں گے، اور وہ بھی حدیث شریف میں الفاظ ہیں یا رب سلم سلم، اے اللہ سلامتی سلامتی، بس باقی کوئی بول ہی نہیں سکے۔ یہ دن ہو اور قرآن یہ بتا رہا ہے، اس کے بارے میں آدمی لا تعلق ہو کر زندگی گزار رہا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن صرف دو گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن فمنہم شقی و سعید، بدبخت ہوں گے اور نیک بخت ہوں گے، بس تیسرا کوئی فرقہ شرکت نہیں ہوگا، یا جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، بس۔ اور جو بدبختی انہوں نے یہاں کمائی ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ تو یہ جو بدبخت طبقہ ہوگا ان کا مقدر جہنم ہوگا، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، صرف چیخنا اور دھاڑنا۔ زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو آپ کے حلق سے نکلے، اور شہیق اس الفاظ اس تاڑ اس کو کہتے ہیں، چیخ کو جو آپ کے سینے سے ہونک بن کر نکلے، وہاں صرف یہی ہوگا۔ جو جہنمی ہوں گے جب وہ روئیں گے یا دھاڑیں گے یا بولیں گے تو ان کی آواز گدھے کی سی ہوگی، جیسے گدھا بولتا اس طرح بولیں۔ خالدین فیہا، وہاں جو اس جہان میں عالم خلد ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ وہ وہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہی۔ زمین و آسمان رہنے کا ایک محاورہ ہوتا تھا جو عرب بولتے تھے، یعنی یہ کام تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ما دامت السماوات، جب تک زمین و آسمان رہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرز کلام اپنایا، جب تک زمین و آسمان رہی۔ وہاں بھی مجھے ایک دفعہ سمجھ آئی تھی کہ جیسے جنت کے مختلف طبقے ہیں، وہ طبقہ جو ہے وہ کائنات ہے اپنی علیحدہ سے، جنت کا ایک جہان ہے، اس کے اپنے زمین و آسمان ہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ ہو کہ جیسے اس جہان کے زمین و آسمان رہیں گے، اسی طرح اس جہان میں وہ جہنمی بھی پڑے رہیں گے۔ جنت میں بھی مختلف طبقے ہیں، اور جو طبقہ ہے اس کی علیحدہ اپنی ایک مکمل سیلف کنٹینڈ پوری کائنات ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرا طبقہ ہے اس کے اپنے ہیں۔ جنت میں بھی طبقے اور محلات، اس کا ہر جو جنت کا محل طبقہ ہے اس کا اپنا ایک فل فلیج انڈیپینڈنٹ ایک نظام، جو اس کیٹیگری کے جنتی ہوں گے وہ اس جہان میں جائیں گے جنت کے، جس کے اپنے زمین و آسمان ہوں گے، اپنا نظام ہوگا، سب کچھ اپنا موقع۔ تو جو اس سے بڑے ہوں گے اس کی اپنی ایس او پی ہوگی جنت۔ اسی طرح جہنم بھی ہے، اس کے بھی اپنے علیحدہ علیحدہ، جہنم کے بھی طبقے ہیں۔ جیسے یہ آگ کے مختلف طبقے ہیں، ماہیہ حامیہ،
یہ جنت کی طرف. وَأَمَّا مَنْ ثَقُّلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہ سارے جہنم کی طرف. ایک بات متواترہ احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی کہ جن کے پاس ایمان ہوگا اور پھر اعمال کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. اس میں بھی مجھے کئی دفعہ یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ جہنم جو اہل ایمان کی ہوگی اور وہ جہنم جو کافروں کے لیے ہوگی، اس میں بھی بڑا فرق ہے. اس میں بھی بڑا فرق ہے، مگر ہوگی وہ جہنم. حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب ہیں، کیونکہ ایمان نہیں لائے وہ، اللہ کے نظام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ جو آپ کے چچا ابی طالب ہیں وہ آپ کی نصرت تو کرتے تھے، مگر عجیب بات آپ کو بتاؤں، مجھے یہ سمجھ بڑی واضح آتی تھی کہ وہ نصرت بحیثیت محمد اور رسول اللہ نہیں کرتے تھے، وہ بحیثیت بنی ہاشم کا فرد ہونے کا کرتے. اگر اس طرح کرتے تو وہ بھی ایمان میں آتے. وہ صرف یہ کہ چونکہ بنی ہاشم کے ایک فرد ہیں اور اس وقت وہ بنی ہاشم کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری قبائلی ذمہ داری ہے کہ میں ان کو پروٹیکٹ کروں. بس اس حد تک ہدایت نہیں نصیب. اللہ کا نظام ہے. تو صحابہ نے ایک دفعہ عرض کیا رسول اللہ ان کا انجام کیا؟ فرمایا ان کو جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. سب سے کم عذاب ان کو ہوگا جہنم میں بحیثیت کافر کے، سب سے کم عذاب ان کو ہوگا. مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی جوتی کا بھی ایسا ہوگا کہ ان کا دماغ تک وہ سیک جو ہے نا وہ ہانڈی کی طرح دماغ کھولتا ہوگا. اور کوئی جب ان سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے شاید جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا. یہ بھی الفاظ اللہ پناہ دے جہنم کے عذابوں سے. 200 دفعہ جہنم کی آگ کو دھویا گیا ہے اس آگ سے جو اس جہان میں ہوتی ہے. یعنی جہنم کی آگ کو 200 دفعہ دھویا گیا ہے اور اس کے بعد یہ آگ ہے. اب اس آگ میں کون جیتا ہے جو ہم یہاں اس جہان میں جلاتے ہیں؟ اس سے کم 200 گنا اس کی تپش زیادہ. اس کے شعلے لپکیں گے. جہنمی جب جا رہے ہوں گے تو ابھی فاصلے پر ہوں گے کہ جہنم کا سیک انہیں آنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ظفیر اور شہید ہیں، یہ جو چیختے چلاتے ہیں، ان کا وہاں خالدین فیہ، وہ ساری زندگی گدھے کی طرح چیختے رہیں گے، گدھے کی آوازیں نکالیں گے. آواز الا ما شاء ربک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہرحال جہنم سے نکالنا ہے. وہاں جنت کے کنارے پر ایک دریا ہے، چشمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جہنمی کو جب وہاں سے نکالا جائے گا تو پھر اس دریا میں غسل دیا جائے گا. اس پانی کا اثر یہ ہوگا
کہ اس کے جسم سے جہنم کے سارے اثرات نکل جائیں گے، حتیٰ کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں کبھی جہنم گیا تھا۔ اس کے بعد اسے جنت لے جایا جائے گا، یعنی جنت کے معیار پر اسے پہلے لایا جائے گا، اس کے بعد پھر اسے وہاں لباس بھی پہنایا جائے گا جنتیوں والا، پھر اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس کائنات میں۔ چونکہ یہ عالم اسباب ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سبب بنا ہے اور اس وجہ سے مثلا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں میں نے فلاں چیز کھا لی تھی جس کی وجہ سے یہ ظاہر سبب ہے، مگر اصل اس کا حکم ہوتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی ملائکہ ہر بندے کے ساتھ، بعض صوفیاء نے فرمایا 20 ملائکہ ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے وہ کوئی اس کا نظام ہضم ٹھیک کرنے والا، کوئی بینائی کو پروٹیکٹ کرنے والا، کوئی اس کے 20 فرشتے بھی ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب فرض کرو اس نے بیمار ہونا ہے تو بیماری کا جو سبب بننا ہے اس کو اللہ کی طرف سے امر آتا ہے، وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، بندہ بیمار ہو۔ جب اللہ کو شفا دینا مقصود ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو حکم دیتا ہے، وہ کام کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس طرح کا نظام ہوتا ہے، باہر بظاہر سبب اس کا ہم کہتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے یہ جہان ظاہر اسباب سے متعلقہ ہے، تو ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا، ظاہری وجہ سامنے لاتے ہیں، جبکہ اصل حکم اللہ کا۔ ہمیشہ جتنے بھی امور اس جہان میں سرزد ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، ملائکہ ہوتے ہیں، اتنے ہر چیز کو اللہ کا حکم کو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے ایسا ہو رہا ہوتا۔ بہت بڑی عجیب و غریب اس کائنات کے نظام کی جو ہے اللہ نے کوئی بنایا ہے، ایک پورا علیحدہ سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیکریٹریٹ ہے، یہاں سے رب کائنات کے احکام جو ہے وہ اس کائنات پر وارد ہوتے ہیں، اور جو جو فرشتوں کا لشکر جس جس کام پر متعین ہے اس کام متعلقہ کام پر لگا ہوا، اور جس کام پر ہے اس سے دوسرے کام کا اسے ادراک ہی کوئی نہیں ہوتا۔ صوفیاء میں سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری فرشتے سے بات ہوئی، میں نے دیکھا وہ بڑا متحرک ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا، تو میں نے اسے کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں ملک المدرار بارش کا بسانے والا فرشتہ ہوں، مدرار۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس سے پہلے آندھی چلتی ہے اور ہوا چلتی ہے، بادل گرجتے ہیں، وہ کام کرتا ہے؟ اس نے کہا اس کا مجھے پتہ نہیں، وہ اور ہے، مجھے اس کا ادراک نہیں ہے کہ بادل کیسے گرجانا ہے، کیسے اس کو کرنا ہے۔ میں نے تو بارش برسانی ہے، جب اللہ کا امر ہوتا ہے تو میں بارش شروع کر دیتا ہوں، بس۔ تو یہ اللہ کے نظام جو چل رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، مگر چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے اور ہم ظاہراً اسباب کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے شاید اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، مگر وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کارکنان قضاء و قدر مکمل طور پر فعال ہوتے ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو طرف سے انہیں عطا ہوا جاتا ہے۔ یہ جو لیلۃ مبارک 15 شعبان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی وہ سارے اعمال ایک سال کے
وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو 1 سال کے لیے سارا مینڈیٹ دیتا ہے کہ تم نے اس سال میں یہ ملک الموت کو بھی مینڈیٹ بھی اتنے یہ بندے جو ہیں ان کا فلانے دن فلانی تاریخ فلانے وقت فلانے ٹائم میں کرتا ہوں، تو وہ جو ہے نا اس کو وہ مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان ربک فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی فعل سرزد ہوتا ہے۔ عجیب اس کا نظام ہے۔ کہتا ہے یہ جنت اور جہنم کا نظام جو ہے وہ کوئی عجیب نظام، عجیب، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کو۔ آپ سوچ لیجیے دماغ چونکہ بنیادی طور پر یہ تو اس دنیاوی امور کے متعلقہ ہے، ان امور کے بارے میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، ادراک ہی نہیں آتی۔ روح گریس کرتی ہے، جو صوفیاء نے احوال بتائے روح کے اندر، کیونکہ وہ نفخ ربانی ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ اللہ کے پاک نام کے ذکر کی برکت سے اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے تو وہ رسائی کرتی ہے آگے وہاں کے امور کے بارے میں، چونکہ وہ خود عالم امر کی مخلوق ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس جہان کی یہ روح ہے، اسی لیے جب اس میں قوت آتی ہے تو یہ مائل با پرواز اسی جہان کی طرف ہوتی ہے، اس کا رخ ادھر ہوتا۔ تو یوں یوں اس میں قوت آتی جاتی ہے، اس کے ادراکات کہیں کے کہیں چلے جاتے۔ بعض صوفیاء کے یہ اقوال ہیں کہ ان کی ارواح جب پرواز کرتی ہیں تو ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ یہ بھی ہے جب آگے اوپر والے بیت اللہ کا طواف، بیت المعمور اور بیت العزا کا جو طواف کیا جاتا ہے، بعض اوقات صوفیاء کی ارواح وہاں بھی جا کر طواف کرتی ہیں۔ انسانوں کا کعبہ تو یہ ہے جو زمین پر ہے، وہ تو فرشتوں کے کعبے ہیں، وہاں تو وہ کرتے ہیں، مگر کئی صوفیاء کرام ادھر بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی کرتے ہیں، اور جب وہ طواف کرتے ہیں تو طواف میں وہ ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف میں ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں آپ تو ہم سے بھی تیز ہیں، تو انہوں نے کہا میری روح ظاہر ہے، آپ کیا بساط ہے میرے ساتھ سے، میری روح بڑی تیز ہے۔ ایسا بھی ہے، ارواح کو اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک ہی جبرائیل جا پایا، اس کے بعد اس نے کہا میرا یہی میری بساط ہے، اس کے آگے میں نہیں جا، پھر آپ جا سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اور عظمت کا صدقہ ہے جو صوفیاء کی ارواح کو عطا ہوتا۔ فیضان محمدی جب عطا ہوتا ہے تو پھر کافی سارے ادراکات روح کو عطا ہوتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتے، ان میں سے ایک یہ بھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو سعید ارواح ہوتی ہے، ایک وقت صحابہ کی بار کا بھی یہی شان تھی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقیہ کرام تھا کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے یا بلال، ہمیشہ وہ جواب میں کہ لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمیشہ یہ ساتھ کہتے آپ پر میرے ماں باپ کو پہنچ۔
کئی جو صحابہ تھے ان کی عادت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے لبیک سعدیک یا رسول اللہ، حاضر آپ کی نیک بختیوں کے صدقے میں حاضر۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو نیک بخت لوگ ہیں فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنتی۔ جنت کے بھی عجیب نظام، عجیب، کوئی بندہ دیکھتا رہے تو وہ اس ایک کوئی نظام میں داخل ہو جائے تو وہ اس کے ساری نہیں پتہ رکھتا، وہ وہاں جا کر کما حق کو پتہ لگتا ہے، اللہ لے جائے تو پھر ہی، ورنہ نہیں پتہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مثالیں جنت کی یہاں دی گئی ہیں جیسے پانی، دودھ، شہد، نہریں یا محلات یا اس طرح کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف اس جہان میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اس دودھ میں اور اس دودھ میں کہاں کتنا، پانی میں کتنا فرق ہے، اس کی رنگت ہی اور ہے اس پانی کی، اس پانی سے ملتا جلتا ہی، اس کی خوشبو ہی اور ہے۔ حضرت شریک ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے احوال اپنی خصائص میں لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی، اکیلی مدینہ شریف کی طرف چل پڑی، کر لی، اب میرے سے مکہ نہیں رہا جاتا۔ اب خاتون تھی، عورت تھی، پیدل چلی، اب بچاری جب صحرا میں آئی، دھوپ نکلی، سورج تپا، ریگستان کی ریت تپی، تو بچاری وہ بھی بڑی جاں بلب، وہ بھی بڑی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نڈھال ہوتی 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 قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں کس لیے گھر سے نکلی ہوں، تو نے اپنے محمد کو ہم سے لے لیا، مدینہ جا بسایا، ہم اب مکے رہ کر کیا کریں، میرے سے تو نہیں رہا جاتا، میں تو اس لیے جا رہی ہوں، تو حفاظت کرنے والا ہے، اس وقت تجھے پتہ ہے میں جاں بلب ہوں۔ فرماتی ہے میرے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ڈول جو ہے وہ لڑکتا ہوا آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ جب میں بالکل ہی نڈھال ہو گئی تو وہ ڈول بھی میرے آگے آ گیا، میں نے پکڑ کر وہ پانی پی لیا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ عثمانی دور تک زندہ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس جہان کا پانی نہیں پیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی بات کرتی تھی تو ان کے منہ سے خوشبو کی مہک آتی تھی، جنت کا پانی پیا تھا اس ایک گلاس۔ تو کسی نے عرض کی بی بی آپ سے یہاں پانی نہیں پیتی، کیونکہ ہے کہ تجھے کیا پتا وہ پانی کہاں سے آیا تھا اور کس نے بھیجا تھا اور کیا تھا۔ وہ فرماتی ہیں جب سے وہ پانی میں نے پیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہ مجھے پیاس لگی ہے، نہ تازگی میرے اندر سے گئی ہے، نہ خوشبو کا ام شریک رضی اللہ عثمانی دور تک وہ زندہ رہی ہیں، پانی نہیں بات کرتی تھی تو خواتین فرماتی ہیں صاحب یار مہک آتی تھی، جنت کا پانی۔ اللہ کہتا ہے میں جب اپنے جدیوں کو وہاں دوں گا جو مشروب ہوں گے تو ان میں ایک قسم کی کوئی شراب نہیں ہوگی، اس میں بھی اتنی ورائٹیاں ہوں گی کہ بندہ جو ہے وہ اس کے ذائقے مختلف ہوں گے، اس کی تاثیریں مختلف ہوں گی۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ کئی ایسے بندے ہوں گے میرے دوست جن کے لیے میں مشروب علیحدہ سے فرشتوں کو ہدایت دوں گا کہ اس کے لیے اس طرز کا مشروب جو ہے مکس کر کے پلایا کرو، یہ وہ پسند کرتا۔ جنت کے مشروبات کو بھی مکس کر کے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جب اس کو پانی دینا ہے تو اس کو لیے فلاں فلاں مشروب مکس کر کے اس کو دینا، کیونکہ یہ مزاج اس کا کو ایسا ذائقہ پسند آتا۔ جنت ہے یہ جنت۔ اللہ نے یہ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ کیا، ختامہ مسک وفی یتنافس المتنافسون۔ فرمایا جو مشروب میں نے وہاں مکس کر کے تیار کر رکھے ہوں گے اپنے بندوں کے لیے، ارے تمہیں اس کا لالچ کرنا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنافس اگر تم نے لالچ ہی کرنا ہے تو ان مشروبات کا کرو جو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنا رکھے۔ یہ تو قرآن۔ ہاں وہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، تو جو سعید ارواح ہوں گی ان کا کیا ہے؟ سویدو بڑا پیارا لفظ ہے جو اللہ نے اس کے بہت عجیب اثرات ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے مجلس میں تو دور سے ایک عرابی آ رہا تھا اپنی ڈاچی پر۔ عربی جو ہے نا یہ گو کھاتے ہیں بڑے شوق سے، حلال ہے ویسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کھاتے نہیں، ہم حلال ہے، پھر ہمیں آپ کے سامنے کھاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں تم کھاؤ، مجھے طبعاً جو ہے یہ میرا طبیعت میں یہ عشق مجھے نہیں یہ ایسی لگتی۔ تو کسی نے عرض کر دیا سب بتائیں تو صحیح کس وجہ سے آپ کو اچھی نہیں لگتی، پر پتہ تو ہمیں لگے، چلو ہم تو کھا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی شوق سے کھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب میں اسے دیکھتا ہوں نا اس کی شکل سے مجھے لگتا ہے کہ کسی قوم پر جو ہے وہ عذاب آیا، ان کی شکلیں مسخ ہوں کہ یہ پچھلی قوم کے کوئی باشندے ہی نہ ہوں جن کی شکلیں مسخ ہو کے وہ بنی پھر مجھے میرے ذہن میں یہ وہم آ جاتا، پھر بنی کھاتا۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھا لیں؟ آپ نے فرمایا بالکل رج کے کھاؤ۔ اسی طرح یہ جو مکڑی ہے ٹڈی دل والی یہ بھی حلال ہے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے شوق سے کھاتے۔ جب کوئی وفد آتے تھے ان کو ملنے کے لیے تو وہ فرماتے تھے یار راستے میں دیکھنا اگر کہیں ٹڈی دل نظر آئے نا تو وہ پکڑ کے لے آنا ذرا ساتھ۔ تو وہ پھر کئی دفعہ صحابہ جو آتے تھے وفد ان کو ملنے وہ لے آتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، پھر ازواج مطہرات کو ہدیتاً بھی بھجواتے تھے، وہ خود شوق سے کھاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے طبعی طور پر، لیکن جیسے کسی کو کوئی چیز مرغوب نہ ہو۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عرابی آیا لاچی پہ سوار تھا، وہ اس نے پکڑی ہوئی تھی وہ گالے سے رسی کاٹ کے تو وہ داچی کے پیچھے پیچھے کھینچے آ رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہ ہوا وہ تو رسی سے گو آیا وہ مر گئی ہے، اس کو وہ ڈاچی کے پیچھے اس نے باندھتے لے آیا۔ جب وہاں سے آیا تو اس نے پوچھا کہ یہاں جو محفل لگی ہوئی ہے یہ کون آیا ہوا ادھر؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، ایسا کہ وہی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہی۔ کہا اچھا وہ ڈاچی دی مہار موڑی جناب لے آیا ڈاچی تو لے تے وہ دیر ویکھے گو تو پچھو مر گئی ہے وہ کالے چ رسی آئی گو آیا تو مر گئی۔ آتے نا اس رسی انچکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو سٹی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
کہ میں یہ گو ہے نا مری، یہ گو جب تک مجھے نہ کہے کہ آپ حق نبی ہیں میں نہیں مانتا۔ آپ سن پہ اگر وہ کہہ دے تو پھر مان جاؤ گے؟ اس نے کہا مان جاؤ گے، پھر میں مان۔ جب کہتے ہیں نا حقوق کو عربی پڑھی تھی نا ایسے، آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ، مجھے جیسے اٹھی ہلی ہو اس طرح، دونوں اگلے والے پاؤں کے اوپر کھڑی ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے پتا کیا کہا تھا؟ لبیک سعدیک یا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یہ الفاظ ہے حدیث، خاتم النبیین ہی نالا کیا۔ میں کہ آج دے چوڑیاں کا دیا تو مردہ گو چنگی آئی اس طور میں پتہ ہی بھئی آپ خاتم النبیین۔ حیران رہ گئے۔ من آنا، آپ نے، میں کہوں انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین رسول الرب العالمین۔ وہ جو عرابی تھا اسا کہہ دیا من گیا جناب تو سا ٹھیک نبی میں کلمہ پڑھاؤ۔ تو یہ سوئدو جو ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے، اس میں بڑی نیک وقت۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جنت میں پکے مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس وقت تک جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، کیونکہ جنتوں کے محلوں کے بھی اپنے زمین و آسمان۔ آپ جیسے یہ زمین ساری ہے، ملک ہے، کئیوں میں ٹھنڈ ہے، کئیوں کا معتدل موسم ہے، کئیوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح جو جنت کے ملک ہیں نا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی علیحدہ سے ایک اپنا پورا جہان ہے، ان کی اپنی زمین، اپنا آسمان، اپنے چاند، اپنے باغات، اپنا سب کچھ۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جس کو اللہ چاہے دے دے جنت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو بندے اللہ کے حضور اپنے اپنے مقدمے لے کر کھڑے ہوں گے، ایک بندے کے ذمے کچھ حقوق العباد ہوں گے، وہ بندہ ضد کر رہا ہوگا اللہ میرے حقوق یہ پورے کرے، وہ بندہ اللہ کو پسند ہوگا، اللہ بخشنا چاہتا ہوگا اس کو، ہوں یہ جان چھوڑے گا اللہ بخشے، چونکہ حقوق العباد کا تو اس نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ بخشے گا تو میں بخشوں گا، نہیں تو نہیں بخشتا۔ حدیث مبارکہ بڑی عجیب۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی تو کسی بات پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں مجھے ان سے حقوق دے، اس نے میرے وہاں دنیا میں میرے ساتھ اس نے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے اگر کوئی بندہ جو ہے اگر وہ اس بندے کو معاف کرے تو اس کے لیے اگر جنت میں موتیوں کے 2 محل ہوں اور وہ اسے دینا چاہے تو پھر وہ معاف کر دے گا، اگر وہ کوئی بندہ موتیوں کے محل دیکھنا چاہے تو وہ نظر آ رہے ہیں، تو وہ لالچ کا مارا کہانی اکھ نال پیچھا ویکھے گا بھائی موتیاں دے محل کی ہو جائے۔ تو جب وہ دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا اب بتا بھائی تجھے وہ چاہیے یا یہ حقوق چاہیے؟ اس کہے گا نہیں میں حقوق شقوق چھوڑے مجھے وہاں بھیجے۔ اللہ کہے گا جا تو اس کو چھوڑ دے، موتیوں کے محل لے جا۔ تو اس کی شرح میں مجھے عجیب سمجھ آتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین ورتارا رابطہ جو ہے بعض اوقات وہی جنت کا سبب بن جاتا ہے۔
صلحاء اور علماء اور اہل اللہ کے ساتھ نسبت کسی وجہ سے بھی ہو تو اللہ بعض اوقات وہی نسبت کام ہو جاتی. جیسے میں نے اگلے دن نہیں عرض کیا تھا، حضرت عمار یاسر کا محلے میں تھے تو بغداد میں مہمان آئے تو وہ پریشان تھے. ان کے ساتھ ایک اور تھا شرابی محلے میں، مگر حضرت کی تکریم اور حیا کرتا تھا. کئی ویسے ہوتے تو گناہگار فاسق فاجر ہیں مگر صلحاء کی تکریم بڑی کرتے ہیں. ان کو بھائی چلو یہ میں تو نہیں ہو سکا، یہ تو ہے ہی. تو اس کے پاس جو اس کے آئے شراب پینے والے، ان کے ساتھ اس نے غلام کو 4 درہم دیے، بھائی جاؤ کوئی چیزیں لے آؤ. آگے اس نے دیکھا محلے میں تو حضرت عمار یاسر گھر کے باہر کھڑے تھے، پریشانی میں ٹہل رہے تھے. اس نے ایسے ہی پوچھ لیا، حضرت خیر ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اگلے دن میں نے بتایا تھا نا. تو آپ نے فرمایا یار اچانک مہمان آ گئے ہیں، گھر میں ہے کچھ نہیں، میں باہر پھر رہا ہوں، کوئی بندہ واقف مل جائے تو اس سے ادھار پیسے لے کے تو ان کو مہمانوں کو خدمت داری کروں. اس کے پاس 4 دن تھے. اس نے کہا چلو مالک جنوں میں آپ پہ بھگت لا گا، حضرت یہ آپ لے لیں. تو وہ تو ادھر ادھر گھوم گھام کے تو پھر وہ واپس گیا تو جو چیزیں اس نے لینے بھیجی تھیں وہ تو لایا ہی نہیں. تو جب اس نے پوچھا تو اس نے صاف بات بتا دی. اس نے کہا حضرت عمار یاسر کھڑے تھے محلے میں، اپنے محلے کے نیک آدمی، تو ان کو مہمان آئے بیٹھے تھے، گھر میں تھا نہیں کچھ، تو 4 پھر رہے تھے تو میں نے 4 درہم انہیں دے دی. تو اس شرابی نے کہا بے وقوف، 4 درہم تو دے دیے، حضرت نیک آدمی ہے، ان سے کوئی 4 دعائیں کرا لینی تھی اس کے مسئلے میں. اس نے کہا وہ تو میں نے کروائی. کیا کروائی؟ اس نے کہا سب سے پہلی تو میں نے یہی کی ہے بھائی میرے جان چھٹے تیرے کو یہ شراب ڈھوتے ہی اٹھ لگتا میں، اللہ مجھے آزاد کر دے. اس نے کہا آزاد. دوسرا میں نے کہا یہ جو 4 درہم میں ادھر دے بیٹھا ہوں، اللہ یہ 4 درہم میں انہوں موڑ دے واپس. اس نے جو اس نے 4 درہم کا یہ لے. تو تیسری دعا کیا کرائی تھی؟ تیسری دعا کرائی تھی اللہ یہ میرا مالک یہ اچھا بندہ ہے، قدیر عادت اس کو شراب کی، دعا فرمائے حضرت کسی طرح وہ شراب چھوڑ دے. تو حضرت نے آمین کہا تھا. اس نے جو شراب جو سجائے بیٹھا تھا اس ماریا چھوٹا سا کہ لعنت پہ جو نہیں پیتا. ان کا چوتھی دعا کیا کرائی تھی؟ اس نے کہا چوتھی دعا کرائی تھی اللہ تجھے بخش دے، بندہ تو ٹھیک ہے. اس نے کہا اس پر تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں وہ مجھے بخشے یا نہ بخشے، اس پر تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال تم جاؤ. تو حضرت امام غزالی یا العلوم میں فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی نہ تھی تو دیکھا اس کے مکان کی چھت پھٹی ہے، نور کی برسات آئی ہے، کوئی اندر ڈر گیا، اٹھ کھڑا ہو کیا ہے. آواز آئی اس میں سے اور صاحب کا شرابی کھڑا ہو میرے حضور. اس کو سمجھ آ گئی صاحب کا شرابی اللہ نے کہا کیونکہ توبہ کر چکا تھا نا، اب تو نہیں. جب تک تیری باری تھی تو بڑی سخاوتیں کرتا رہا، 4 درہم بھی دے دیے اسے، نوکری بھی اس کو غلامی سے بھی چھوڑ دیا، اس کو آزاد بھی کر دیا. جب میری باری آئی تو چپ گم ہو گیا، تو نے مجھے اپنے اتنا سخی بھی نہیں سمجھا. جب تو اس نے کہا تھا بھائی میں نے تیرے حق میں دعا کروائی ہے، اس نیک بندے نے آمین کہی تھی، تجھے اس بار نہیں آیا. اپنی طرف سے تو بڑی سخی بنتا رہا اسے، جب میری باری آئی تو نے مجھے اپنے اتنا سخی بھی نہیں سمجھا. یا میں نے تجھے بخشا، تیرے ساتھ جو شرابی آئے تھے انہیں بخشا، تیرے غلام کو بخشا. بس بارے نہیں آ رہے ہوگا، نیک بن گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ نیکوں کے ساتھ نسبت میں آدمی اچھا ہو نا تو بڑے بڑے بدکار بخشے جاتے ہیں. ہمارے سلسلے میں بھی ایسے کئی ہیں. میرے شیخ پر اللہ کرم و رحمت نازل کرے، کئی بندے اس نے بھی اس طرح کا تصرف سے بخشوائے جن کی ویسے امید نہیں تھی. کسی وقت انہوں نے ان کی تکریم کی تھی، اس تکریم کا بدلہ اس نے دیا، اللہ سے دعا کی اللہ اسے بخش دے، بخشا گیا. تو اللہ کہتا ہے اللہ ما شاء ربک، تیرا رب جو چاہے وہی ہوتا ہے، جب وہ کرتا ہے تو کرتا ہے. عطاء غیر مجزوز، اس کی جو عطائیں ہیں بھلا ان کی کوئی حدیں ہوتی ہیں. غیر مجزوز یعنی جس کا کوئی انت نہ ہو، کوئی آگے حد نہ ہو. تو جب میں کسی کو دیتا ہوں تو پھر میں کوئی تول منٹ سے دیتا ہوں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ نے دیتا ہوں. عطاء غیر مجزوز، یہ سب جو ہے یہ انتہا ہے. پھر فرمایا جی بات فلا تک فی مریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، آپ کسی شک میں نہ رہیں. مما یعبد ہؤلاء، جس کو یہ لوگ میرے علاوہ پوجتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پوچھتے، ہمارے باپ اجداد ہاڑے بڑھ کے جو کھچ ماری انہیں گند کی ہم تو اسی کے پیچھے آ رہے ہیں. الا کما یعبد آباؤہم من قبل، تو اللہ کہتا ہے پھر جتنے تھوڑے باپ اجداد بڑھ کے گئے پھر تمہوں نہیں رکھسا. جب اسلام آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے، اللہ کے حکم آ گئے، قرآن آ گیا، پھر بڑھ کے ان کے کرتے تو سب قرآن دے دے مقدرہ جو کھلے ہم تے کھاون دے نے کھلے تو ستا اپنے اللہ سیدھا کرو کہ ضرور اس نہ دے مگر بھائی جڑا کوئی چنگا کام بڑھ کے کر گئے ادے نیڑے نہ ویسے نہ دے، یہ جو گند کر کر وہ ڈاٹے کرے. یہ ہماری گندی ذہنیت کی طریقہ. تو اللہ فرما رہا ہے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے نا، یہ کہتے ہیں ہم اسی پر چلیں گے. اس بارے میں میرے محمد آپ کو شک نہ ہو، میں نے چھوڑنے نہیں ہے سارے. ایک طرف محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں، ایک طرف تمہارے آباء و اجداد کے گند خانے ہیں. تمہیں وہ پسند آتے ہیں، اللہ کے رسول کی تبلیغ اور اسلام پسند نہیں آتی. فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم انہیں ان کے نصیبوں میں یہ بات کریں گے اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. سنت خیر الانام کی عظمت اس کے دل میں نہیں آئی تو اللہ کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے انہیں بھیجا تو ان کا ایک کزن تھا جو مکے میں رہتا تھا. انہوں نے پہلے پیغام بھیجا بھائی مجھے تم اپنی امان میں لے لو تاکہ قریش مکہ مجھے اکیلا سمجھ کر جائے حملہ نہ کرے. اس نے اعلان کر دیا بھائی میری امان میں. تو رواج یہ ہوتا تھا جو وہاں کا کوئی معزز آدمی کسی کے بارے میں امان دے دے تو پھر اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی معاملہ ہوتا تو پھر اس سردار کو کہتے تھے. تو حضرت عثمان ذو النورین ان کے امان میں تھے.
تو قریش سے دارالندوا میں ان کی میٹنگ ہونے ہوتی تھی، تو چلے دونوں، حضرت عثمان کے ساتھ اس کا کزن، اس نے راستے میں کہہ دیا کہ یہاں آپ سردار بیٹھے ہوں گے سارے مذاکرات کرنے، ہم جا رہے ہیں، تو یہاں آپ کو تو پتہ ہے آپ یہاں رہ گئے ہیں، یہاں رواج ہے زیر جامہ جو ہے وہ ذرا نیچے رکھتے ہیں سردار، تاکہ ذرا شان ہوتی ہے، اس سے بڑا رواج ہے ہمارے یہاں ایک، تو آپ کا جو ہے وہ تو ٹخنوں سے اوپر ہے، تو آپ کے ساتھ میں جاؤں گا، تو مجھے ذرا عجیب سا لگتا ہے، تو چلو جتنی دیر ہم میٹنگ پر جاتے ہیں آپ یہ تھوڑا سا نیچے کر لیں ٹخنوں سے، کوئی بات نہیں۔ آیا حضرت عثمان ذی النورین نے وہیں کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جس طرح تم نے میری امان کا اعلان کیا ہے بے شک اسی طرح مجھ سے برات کا اعلان کر دو، اللہ کی قسم یہ ٹخنا کٹ سکتا ہے مگر سنت محمد رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی کہیں یہ ٹخنا ہی اوپر ہی رہے گا پجامہ۔ خیر چلے، جب بات ہوئی ہاں تو قریش مکہ پر بڑا اثر تو تھا ان کا، کافی اثر والا خاندان ہے بنی امیہ، تو انہوں نے کہہ دیا کسی نے بھائی آپ اگر آئے ہوئے ہیں مکہ میں، چلو اب بات چیت ہو گئی ہے، آپ کو امان ہے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو جا کر لیں، قربانی اگر آپ نے کرنی ہو تو ہمارے پاس اونٹ کھڑے ہیں، جتنے چاہیں آپ ذبح کر لیں، قربانی کر لیں، طواف کریے۔ انہوں نے پہلا سوال فوراً یہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ہے؟ اور نہیں، انہیں اجازت نہیں۔ انہیں کہا اس کعبے میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی قسم میں اس کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا میں طواف۔ وہاں ادھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا، کسی نے کہہ دی عثمان کی تو موت ہو گئی، چلو وہاں گیا ہے مکے میں، وہاں اس کو تو چلو وہ کہہ دیں گے اور سرسوخ والا خاندان ہے وہ تو طواف کر لے گا، اس کی تو موت ہو گئی، ہم تو آئے ہوئے بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی، عجیب، اب وہ تو ان کی تو سن رہے تھے، وہ وہاں موقع میں تو نہیں تھے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ہم عثمان میں سے ہیں اور عثمان ہم میں سے ہے، عثمان کو اگر انہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی کھڑا کر دیا تو وہ میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہم میں سے ہے اور ہم عثمان میں سے، میرے بغیر وہ نہیں کرے۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا آپ کو طواف کا تو موقع تھا، آپ نے کیا؟ کہا مجھے کہہ رہے تھے خود، انہوں نے کہا تھا طواف آپ کر لیں، جانور بھی ذبح کرنا ہے تو ہمارے اونٹوں میں سے جتنے چاہیں کر لیں۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے، انہوں نے کہا تھا انہیں اجازت نہیں، انہوں نے کہا جس بیت اللہ میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے میں اس طرف دیکھنے کا گوارا نہیں کرتا، میں نے نہیں کیا طواف۔ یہ ہے نسبت۔ اللہ نے عجیب عجیب شان بنائی، جب یہ افواہ چلی، یہ بھی ابلیس نے اڑائی تھی کہ عثمان ذی النورین تو شہید کر دیے قریش مکہ، دیر ہو گئی نا آتے آتے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹونڈ منڈ سا درخت تھا، اس کے نیچے آپ تشریف فرما گئے اور فرمایا اگر عثمان شہید کیا گیا ہے تو میں احرام کی حالت میں بھی ان کے جنگ لگا دوں گا، میں مکے کی شہید بجا دوں گا، بیعت کرو اس بات پر، اس حالت میں بھی اگر عثمان شہید ہوا ہے تو تم میرے ساتھ لڑو گے۔ سبحان اللہ، اس پر بیعت ہے، احرام کی حالت ہی صرف، تلواریں تو بطور لباس پہنتے ہیں، وہ ایک تلوار تو اس پر بھی میں وہاں مکہ میں جنگ چھیڑ دوں گا، میں اس کے
شہادت برداشت نہیں کروں گا۔ تو اللہ جی آپ صحابہ فرماتے ہیں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مبارک رکھتے تھے اور پھر ہم 10 مبارک رکھتے تھے، تو پھر فرماتے تھے یہ عثمان، دوسرا آپ جب ہاتھ مبارک رکھتے تھے یہ میری طرف سے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے کہا اوپر میرا ہاتھ بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، عثمان تو یہ ہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا تم نے اسے ایک بندہ مجبور سمجھ کر تم لوگوں نے شہید کیا ہے، اس ایک بندے کی شہادت کے بدلے دیکھنا 35,000 بندے کا قتل عام ہوگا تو تاب امان ہوگا۔ یہ میں بتا دوں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کی ام المومنین یہ آپ کیسے کہہ رہی، ایک بندے کے بدلے 35,000؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں پتا جب بنی اسرائیل والے ایک نبی کو قتل کرتے تھے تو اس کا قصاص 70,000 بندہ تھا، جب 70,000 بندہ تہتے ہوتا تو تب اس کا قصاص پورا ہوتا تھا۔ تو یہ تو نبی کی بیٹیاں، 2 بیٹیوں کا یک بعد خامد ہے، کم سے کم 35,000 بندہ تو اس پر بھی قتل ہوگا نا، اس کا قصاص یہ ہے۔ ٹھیک 35,000 بندہ قتل ہوا، اس کے بعد امن، وہ یہ بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ نے اس ہستی کو بڑا چوڑے چمار جڑے تجدید موزی انہاں اپنی کتاب میں حضرت عثمان ذی النورین تھے بڑی تنقید کیتیاں نے، میں کہ لاکھ لعنت ہے تواڈے تے، تواڈے کردار ویکھو تو سمجھ آوے سی بھئی تساں کیڑے دیکھ پاتے حضرت عثمان ذی النورین کے بارے میں۔ پوری تاریخ انسانی میں یار واحد انسان ہے جس کے اور کوئی ثانی نہیں، جس کے گھر میں نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہیں اور وہ بھی محمد رسول اللہ کی۔ جب حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی تو آپ ان کے گھر تعزیت کرنے گئے تو حضرت عثمان بڑے مرجھائے ہوئے تھے، بڑے ظاہر اہلیہ تھی، دوسری بھی وہ فوت ہو گئی۔ فرمایا عثمان اللہ کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں اور ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تمہیں دیتا، ایک روایت میں 10 ہیں، ایک روایت میں 40۔ تو وہ بندہ تھا، اس پر چوڑے جڑے نے چوڑے تنقید کرے دیا کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بندہ اس اعزاز میں اس پوری تاریخ انسانی میں کوئی نہیں کہ کسی ایک بندے کے گھر میں نبی کی 2 بیٹی اور وہ بھی محمد رسول اللہ کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو رواجوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا، اللہ کما یعبد آباؤہم من قبل، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کچھ کیا ہے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، یہی رہتے نصیب شامل غیر منقوص، اور پھر عذاب ان پر میں نے نہیں دینا۔ ایک طرف میرا دین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت خیر الانام، اور دوسری طرف یہ چوڑ کھاتا اور ان کا نظام، اس کا تو مول پڑے گا وہاں کہ اللہ نے وعدے کیے ہیں میں نے نہیں چھوڑنا، عذاب یقینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اسلام اور سنت خیر الانام کی عظمت اور تقدس کا ادراک عطا کرے اور اس پر کاربند رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے لیے خیر اور عفو درگزر کا حکم فرمائے اور ہمیں اسلام اور سنت خیر الانام کی پاسبانی کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ